اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن مہدی صلواتک علیہ والآباء فی ہذہ سوا فی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج وعلی محمد۔ ناظرین، آج میں آپ کو داڑھی سے متعلق کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، داڑھی بڑھانے کا آداب، رکھنے کا آداب۔ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ داڑھی کو متوسط رکھنا سنت ہے، نہ زیادہ طویل ہو نہ بہت کم، اور ایک مشت سے زیادہ داڑھی بڑھانا مکروہ ہے، بلکہ حرام ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اور یہ بات علماء میں مشہور ہے کہ سوائے رخساروں نیچے کے ہونٹ کے دونوں طرف کی باقی داڑھی منڈوانا حرام ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ داڑھی ایسی کتروائی جائے کہ منڈی ہوئی نہ معلوم ہو، یہ داڑھی کا پتہ لگے کہ داڑھی ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بش سے جتنی داڑھی زیادہ ہے وہ آتش جہنم میں ہے۔ دوسری دفعہ حدیث میں منقول ہے کہ داڑھی پر ہاتھ رکھو اور جتنی مشت سے نکلتی رہے اس کو کٹوا دو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس کی داڑھی لمبی تھی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی داڑھی کی اصلاح کر لیتا تو کیا خوب ہوتا۔ جب اس شخص کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنی داڑھی متوسط کر لی۔ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم سب ایسی ہی داڑیاں رکھا کرو۔ امام باقر علیہ السلام کلمے پتلی رکھا کرتے تھے، گلے کے بال میں منڈوا ڈالتے تھے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت داڑھی پتلی رکھتے تھے اور گھنے بال رہنے دیتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے علی نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ سے پوچھا کہ گھنی داڑھی کے بالوں کو کس طرف سے کم کرنا چاہیے۔ اس میں ایسے حضرت امام جعفر صاحبزادے علی نے اپنے برادر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ سے پوچھا کہ گھنی داڑھی کے بالوں کو کس طرف سے کم کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ کچھ پہلوؤں سے اور کچھ سامنے سے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ قدیم زمانہ میں ایک گروہ داڑھی منڈایا کرتا تھا اور مونچھوں کو تاؤ دیا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا۔ مونچھوں کا تاؤ دینا اللہ تعالیٰ سخت ناپسند ہے۔ ہمارے ہاں عموماً عام طور پہ لوگ مونچھوں کا تاؤ دے کے اپنی شان و شوکت سمجھتے ہیں، اس سے آدمی میں غروریت آتی ہے۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اس قوم کو ہی مسخ کر دیا گیا۔ آج ہمارے ہاں اس قسم کے عام لوگ پھر رہے ہیں جو مونچھوں کا تاؤ دینا مردانگی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مولا رسول خدا سے منقول ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدے سے سر اٹھا کر آسمان کے دیکھا اور عرض کیا پروردگار میرا حسن و جمال بڑھا دے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر گھنی داڑھی نمودار ہو گئی، چونکہ اس سے پہلے ان کے داڑھی نہ تھی۔ عرض کی پروردگار یہ کیا ہے؟ وحی الہی ہوئی کہ یہ قیامت کے دن تک تمہاری اور تمہاری نرینہ اولاد کی زینت رہے گی۔ اب داڑھی سے متعلق کچھ مسلک میں اس کو رکھنا سنت ہے، کچھ میں، مگر اہل تشیع میں داڑھی رکھنا واجبات میں سے ہے، یہ واجب ہے، داڑھی کا منڈوانا حرام ہے۔ اسی طرح ہم اگر داڑھی کو اپنے ائمہ کرام معصومین علیہ السلام اور کسی بھی انبیاء علیہ السلام کوئی بھی داڑھی کے بغیر نہیں تھے، تو ہمیں بھی 100% یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس گناہ کبیرہ سے بچیں اور اپنے چہرے کو داڑھی رکھیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ بالکل حسینی ہے اور محمد آل محمد کا ماننے والا ہے، مولا رسول خدا کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بھی کئی لوگ داڑھی منڈوا دیتے ہیں اور بڑے فخر سے داڑھی منڈوا کر پھرتے ہیں۔ یہ انتہائی گمراہی والی بات ہے کہ ایک بڑے واضح احکامات کو ہم مسخ کر دیتے ہیں کہ جی میں داڑھی نہیں رکھ رہا۔
کئی لوگ شرط رکھ دیتے ہیں جی میری داڑھی میں بال وائٹ آ گئے اس لیے میں رکھ رہا. ان چیزوں کو چھوڑ کے خوشنودی خداوندی کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم اس چیز سے معصیت سے بچ سکیں کہ ہم واضح گناہ کبیرہ جو نظر آ رہا ہے نا، ایک تو چھپا ہوا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایک واضح نظر آنے والا گناہ کبیرہ ہے. تو آپ کی منڈی داڑھی واضح گناہ کبیرہ ہے جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں پھر اس چیز سے بچنا چاہیے. دیکھیں جس طرح ہمارے مراجع کرام ہیں، یہ آیت اللہ سستانی صاحب ہیں، آپ دیکھیں ان کی ماشاءاللہ داڑھی ہے اور بڑی اچھی لگ رہی ہے انہیں بھی. اسی طرح ہمارے آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں، آیت اللہ خمینی صاحب ہیں. تو یہ بالکل عین شریعت محمدی کے مطابق جتنے بھی ہمارے مراجع کرام ہیں، علماء کرام ہیں، سب اپنے اسی طرح داڑھی رکھتے تھے تاکہ، اور داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ داڑھی جو ہے یہ واجبات میں سے ہے. براہ مہربانی داڑھی کو مونڈنا چھوڑیں اور اس حرام فعل سے بچیں، گناہ کبیرہ سے بچیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بارگاہ ہماری ہدایت فرما. ہمارا چینل سبسکرائب کر کے آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اچھی سے اچھی معلومات پہنچاتے رہیں. والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آل محمد. شکریہ.